إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات پڑھے اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے اس خوشی کی رات، اس جشن کی رات کی، اس عید کی رات کی کہ جو ہماری فقط ہماری عید نہیں ہے بلکہ ہمارے 8ویں امام کے گھر میں عید ہے، تو اس عید کی آپ کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر ایک صلوات کے ذریعے سے امام زمانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرتا، چند منٹ امام تقی کے حوالے سے کچھ امام کے فضائل، کچھ امام کی معرفت، تاکہ ہمارے اندر امام کی معرفت میں اضافہ ہو جائے. یہ 9 امام ہیں اور نام ان کا محمد ہے، نام محمد ہے، لیکن تقی لقب بہت مشہور ہوا، اسی سبب محمد تقی کہا جانے لگا. وگرنہ 14 معصوم میں، یہ 14 معصوم میں تیسرے محمد ہیں، اور تقوی اتنا زیادہ تھا، پرہیزگاری اتنا زیادہ تھی کہ انہیں تقی کہا جانے لگا. 10 رجب کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور ایسے عالم میں ولادت ہوتی ہے، ایسے موقع پر ولادت ہوتی ہے کہ جب تمام اطراف کے لوگ امام رضا کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے کہ اب ان کے کوئی بیٹا ہونے والا نہیں ہے. یعنی امام رضا بڑھاپے کی منزل پہ تھے، بڑھاپے کی منزل پہ امام رضا ہیں. لوگ مایوس ہو چکے ہیں، اپنے مایوس ہیں، غیر خوش ہو رہے ہیں کہ اب یہ کہتے تھے کہ ہمارے 12 امام ہوں گے، لہذا ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، یہاں امامت کا سلسلہ ختم ہو جانا ہے، کیونکہ جب کوئی اولاد نہیں ہے تو امام کون بنے گا. اپنے مایوس ہونے لگے، غیر خوش ہونے لگے. اسی اثنا میں پروردگار عالم نے کوثر کا مصداق بنا کر زمین پر امام تقی کو بھیج کر سب کا منہ بند کرایا کہ دیکھو میرا نمائندہ جو ہوتا ہے، میں اس کی آغوش کو خالی نہیں رہنے دیتا، اس کو میں عطا کرتا ہوں. ادھر عطا ہوئی، ادھر امام اس دنیا میں آئے، امام رضا کی آغوش میں امام تقی تشریف لائے. ادھر وہ جو پہلے خوش ہو رہے تھے کہ ان کے بیٹا نہیں ہے، اب انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا. کیا اعتراض کیا؟ ان کے ابھی تک تو بیٹا نہیں تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑھاپے کا عالم ہے، آخری دن چل رہے ہیں، اور اب اللہ نے بیٹا دے دیا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، طرح طرح کے اعتراض کرنے لگے، امامت پہ اعتراض کرنے لگے، امام پر اعتراض کرنے لگے. تو کیا کہا جائے؟ کہا ایک کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ہر زمانے میں مشہور ہوتے ہیں، چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا بھتیجا ہے. ایسے لوگوں کو بلایا جائے، محمد تقی کو دکھایا جائے کہ وہ بتا
رضا نے اپنے آپ کو ابا میں چھپا لیا، اپنے آپ کو ابا میں چھپا لیا. چہرہ دیکھنے والے لوگ آئے، بیچ میں محمد تقی کو کھڑا کیا گیا، چاروں طرف امام کے خاندان کے لوگ، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، چاروں طرف کوئی چچا زاد بھائی ہے، چاروں طرف امام تقی کے خاندان کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. بیچ میں چھوٹے سے امام تقی ہیں اور چہرہ دیکھنے والوں سے کہا گیا، قیافہ شناسوں سے کہا گیا، دیکھ کے بتاؤ کہ اس بچے کا باپ کون ہے، اس بچے کا باپ کون ہے. اب وہ چہرہ شناس امام تقی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ایک ایک کے چہرے کو دیکھ کے بتاتے ہیں یہ اس کا چچا ہو سکتا ہے، یہ اس کا چچا جان بھائی ہو سکتا ہے. سب کے رشتے بتا دیے مگر انہیں باپ نظر نہیں آیا. تو کہنے لگے کہ اس مجمع میں سب تو ہیں مگر اس کا باپ موجود نہیں ہے. باپ کو کہاں کھڑا کیا تھا؟ کچھ دور کہاں کھڑا کیا تھا اور امام نے اپنے آپ کو ہوا میں چھپایا ہوا تھا. امام کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. ان چہرہ دیکھنے والوں نے دور سے کھڑے ہوئے ایک انسان کو دیکھا، اس کا چہرہ تو نظر نہیں آیا مگر اس کے پیر نظر آ رہے تھے. بس دور سے چہرہ دیکھنے والوں نے اس کے پیر کو دیکھ کے کہا کہ اس بیٹے کا باپ ان میں کوئی نہیں ہے، وہ ہے کہ جو دور کھڑا ہوا ہے. ثابت ہو گیا کہ امام تقی امام رضا کے بیٹے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن دیکھنے کی ضرورت ہے، اسلام دیکھنے کی ضرورت ہے. جنہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بڑھاپے میں کیسے بیٹا پیدا ہو گیا، انہوں نے نہ اسلام دیکھا نہ قرآن دیکھا. کیوں؟ قرآن دیکھتے تو پتہ لگتا کہ دو نبی ایسے ہیں قرآن میں جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا. ابراہیم کو اسماعیل دیا، زکریا کو یحییٰ دیا. تو جو پروردگار اپنے پیغمبر ابراہیم کو بڑھاپے میں بیٹا دے سکتا ہے وہ علی رضا کو تقی کیوں نہیں دے سکتا؟ جو خدا اپنے پیغمبر کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کر سکتا ہے وہ علی رضا کو بڑھاپے میں بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ مگر جب عقلیں اندھی ہو جاتی ہیں، امامت پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو قرآن کی ظاہری حقیقت کو لوگ جھٹلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر خدا بند عالم کا بھی فیصلہ ہے. اس نے کہا کہ 14 میں 2 پر ابتر کا الزام لگا، یا تو محمد پر ابتر کا الزام لگا یا علی رضا پر ابتر کا الزام لگا. وہاں جب محمد پر ابتر کا الزام لگا تو فاطمہ دے کے لوگوں کا منہ بند کیا. جب علی رضا پر ابتر کا الزام لگا تو تقی دے کر لوگوں کا منہ بند کر کے پروردگار نے بتایا نہ مجھے نبوت پہ الزام برداشت ہے نہ امامت پہ الزام برداشت ہے. میں اپنے پیغمبر پر نہ ابتر کے الزام کو برداشت کر سکتا ہوں، نہ اپنے بھیجے ہوئے امام پر ابتر کے الزام کو برداشت کر سکتا ہوں. لہٰذا امام تقی کی امامت کی ابتدا بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہوئی ہے، بڑے عجیب و غریب طریقے سے. اور ایسے نہیں، باقاعدہ پرکھ پرکھ کر امام تقی کو مانا گیا ہے. پہلا مرحلہ امام رضا کے بیٹے ہیں یا نہیں یہ پرکھا گیا. پھر دوسرے مرحلے میں امام ہے یا نہیں یہ پرکھا گیا. پرکھ پرکھ کے امام کی امامت کو قبول کیا گیا. مگر امام دوسری مرتبہ کیوں پرکھا گیا؟ کیا پہلی مرتبہ تو بڑھاپے میں امام رضا کی اولاد ہوئی، اس وجہ سے پرکھا گیا. دوسری مرتبہ کیوں پرکھا گیا؟ کہا 12 اماموں میں سب سے کم عمر میں جو سب سے پہلے امام بنے وہ امام تقی. بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی. جب امام رضا کی شہادت ہو گئی آپ کی عمر 7 سال تھی، اور 7 سال کی عمر میں کائنات کے کیا بن گئے؟ امام بن گئے، مولا بن گئے، مشکل کشا بن گئے. تو اب یہ دوسرا مسئلہ مل گیا لوگوں کو. عجیب شیعوں کے عقیدے ہیں، عجیب شیعوں کی باتیں ہیں. یہ بچوں کو بھی امام مان لیتے ہیں. 7 سال کا بچہ ہے، نہ اسے دین پتا ہوگا، نہ شریعت پتا ہوگی، نہ اسلام پتا ہوگا، اور اس کو امام مان رہے ہیں. مگر ہم میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے. ہمارے یہاں کے 7 سال کے بچے پر شریعت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کے یہاں کا 7 سال کا بچہ شریعت بتا رہا ہوتا ہے.
کو کیسے امام مان لیا؟ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی امام بن سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں کیسے کوئی امام بن سکتا ہے؟ اس جگہ پر بڑے بڑے عالم موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے عالم، داڑیاں ماشاءاللہ بڑی بڑی، عمر بڑی بڑی، 60 سال 70 سال، اتنے بڑے بڑے عالموں کے مقابلے میں 7 سال کا بچہ اتنے بڑے بڑے عالموں کے مقابلے میں، تو یہ تو خداوند عالم کا فیصلہ ہے کہ خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ دیکھ لینا کہ یہ ظاہر میں عمر میں تم سے ضرور چھوٹے ہیں مگر منصب اور مرتبے میں تم سب سے بڑے ہیں، تم سب سے بڑے ہیں۔ کہا قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ ہم نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اگر قرآن پڑھا ہوتا تو 7 سال کے محمد تقی کی امامت پر شک نہ کیا ہوتا۔ وہ لوگ جنہوں نے 7 سال کے محمد تقی کی امامت پر شک کیا، قرآن نہیں پڑھا۔ یا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یا قرآن میں لکھا ہے جب جناب عیسیٰ مریم کی گود میں آئے ہیں اور لوگوں کے سامنے گواہی دینے کی بات آئی تو کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ، مجھے قرآن عطا کی، مجھے کتاب عطا کی گئی، مجھے نبی بنایا گیا۔ 3 دن کے عیسیٰ گود میں مریم کی کہتے ہیں مجھے نبی بنایا گیا، مجھے نبی بنایا گیا، مجھے نبی بنایا گیا۔ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا جب اس کا بھیجا ہوا پیغمبر 3 دن کی عمر میں نبی ہو سکتا ہے تو اس کا بنایا ہوا 7 سال کی عمر میں امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے مان لیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے بنا دیا ہے امام۔ ہم مانتے ہی نہیں۔ بہت بڑے بزرگ تھے یحییٰ بن اقسم، علم کے چرچے تھے پورے بغداد میں، علم کے چرچے، اتنے بڑے عالم۔ کہا کہ ایک امتحان، ایک پریکشا لیتے ہیں۔ کس کی؟ محمد تقی کی۔ ایک پریکشا لیں گے تاکہ پتا تو چلے کہ جو شیعہ جس کو امام مان رہے ہیں وہ امام دین جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ پریکشا کون لینے کے لیے آ رہا تھا؟ امتحان کون لینے کے لیے آ رہا تھا؟ سب سے بڑا جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا عالم سمجھتا تھا، سب سے بڑا جو عالم سمجھتا تھا۔ اور پریکشا اور امتحان ایسے نہیں ہوا جیسے یہاں ہوا کرتے ہیں، بلکہ دربار، بادشاہ کا دربار سجا، کرسیاں لگی، ہزاروں کا مجمع آیا دیکھنے کے لیے کہ آج 7 سال کے تقی کا 70 سال کے یحییٰ بن اقسم سے علم کی میدان میں مناظرہ ہو رہا ہے، علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ پتا چلے گا کہ یہ امام ہے یا نہیں ہے۔ بیٹھ گئے دونوں آمنے سامنے، منظر دیکھیں، 70 سال 7 سال، بیٹھ گئے دونوں آمنے سامنے۔ اب یحییٰ بن اقسم نے کہا امام تقی سے، بادشاہ وقت سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یحییٰ نے کہا اجازت ہے میں آپ سے کوئی سوال کروں؟ کہا بسم اللہ، جو چاہتے ہو کر لو۔ یحییٰ بن اقسم نے اپنا سیاسی دماغ گھمایا اور کہا کہ یہ علی رضا کے بیٹے ہیں، نماز تو باپ نے سکھا دی ہوگی، روزہ بھی سکھا دیا ہوگا، ایک کام اب تک انہوں نے نہیں کیا۔ کون سا؟ حج اب تک نہیں کیا۔ ایک حج کا مشکل سوال پوچھ لیتے ہیں، ابھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کوئی امام نہیں ہے، شیعوں نے ایسے ہی امام مان لیا جب حج کیا نہیں۔ اچھا یہ مسائل ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، آپ سب کو نماز کے مسائل پتہ ہے، روزے کے پتہ ہے، حج کے نہیں پتہ ہوتے۔ جب جاتے ہیں حج پر تب پتہ لگتے ہیں حج کے مسائل۔ اس نے سوچا کہ یہ حج پر گئے نہیں ابھی تک تو انہیں حج کے مسائل پتہ ہی نہیں ہوں گے، تو ایک حج کا مسئلہ پوچھ لیتا ہوں۔ ایک سوال اپنے دماغ سے بنایا اور اب سوال اس نے امام کے سامنے رکھا، بتائیں محمد، یہ بتائیں کسی نے احرام کی حالت میں شکار کر لیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اب یہاں 2 طریقے تھے جیتنے کے امام کے پاس میں۔ پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ سیدھا اس کے سوال کا جواب دے دیتے،
جیت جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی. مگر امام نے پہلے طریقے کو نہیں اپنایا، دوسرے طریقے کو اپنایا. دوسرا کون سا طریقہ؟ پہلا طریقہ کیا؟ سیدھا سیدھا جواب دے دیں، بات ختم ہو جائے. نہیں، جیسا کہ اس نے کہا کہ یہ بتائیں کسی نے احرام کی حالت میں، احرام یعنی وہ لباس، وہ کپڑا کہ جو حج میں پہنتے ہیں، اس کے پہننے کے بعد شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ کوئی احرام کی حالت میں اگر شکار کرے اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے کہا تیرا سوال مکمل نہیں ہے، تیرا سوال ناقص ہے. کہا کیسے ناقص ہے؟ کہا پہلے مجھے یہ بتا دے شکار کرنے والا بچہ ہے یا بڑا ہے؟ شکار کرنے والا مرد ہے خاتون ہے؟ شکار کرنے والا آزاد ہے غلام ہے؟ رات میں شکار کیا، دن میں شکار کیا، بڑے جانور کا شکار کیا، چھوٹے جانور کا شکار کیا، پرندے کا شکار کیا، حیوان کا شکار کیا، پہلی بار شکار کیا، بار بار شکار کر چکا ہے، شکار کرنے کے بعد شرمندہ ہے یا کوئی شرمندگی کے آثار نمایاں نہیں ہے؟ ایک ایک کر کے اتنی شکلیں سوال کی، امام تقی نے اس کے سامنے کھول کے رکھ دی کہ وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ یا اللہ اتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں سوال کی. ایک مرتبہ اتنی سوال کی شکلیں نکالنے کے بعد میں امام نے، میں کہتا ہوں مسکرا کے شاید کہا ہوگا کہ تم ہم سے جواب لینے آئے ہو، ابھی تمہیں سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. سوال کرنے کا طریقہ نہیں، مناظرے کو بھی آیا ہے وہ بنے اقسام جو کرنا پائے ابھی ٹھیک سے سوال تقی، ابھی ٹھیک سے تم سوال کرنا سیکھو، پھر ہم سے جواب طلب کرنا. 7 سال کے مولا ہے، خدا کی قسم کیا جواب دیا. اور فقط یہی نہیں کہ اتنی ساری شکلیں بتائی ہیں سوال کی، بعد میں سکون سے ہر شکل کے اوپر کفارہ بھی بتایا ہے تفصیل سے کہ یہ شکل ہوگی تو یہ کفارہ اور یہ شکل ہوگی تو یہ کفارہ. وہ سوچ رہا تھا کہ حج نہیں کیا تو احکام نہیں جانتے ہوں گے. امام نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم چاہے حج نہ بھی کریں، کوئی ایسا علم نہیں کہ جو ہمارے پاس نہ پایا جاتا ہو. اور آج تک اسی لیے تو کچھ لوگوں کو ہمارے اماموں سے اعتراض ہوا کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے 7 سال کے اماموں سے ان کے بڑے بڑے ذلیل و رسوا ہوئے ہیں. یہ امام کی امامت ہے، یہ ابتدا ہے. لیکن پرکھ پرکھ کے مانا گیا امام کو، اور پھر منزل پہنچی ہے کہ امام تقی نے اپنی جوانی سے اس گلشن اسلام کو سیراب کیا ہے. سب سے کم عمر میں امام جو پہلے بنے وہ بھی یہی ہے، سب سے کم عمر جنہوں نے پائی وہ بھی یہی ہے، 25 سال کی فقط عمر ہے. اور ایک اور خاص بات امام تقی میں کہ جو دوسرے امام سے ملتی جلتی ہے، وہ کیا کہ دوسرے امام کو بھی بیوی کے ذریعے زہر دلوایا گیا، نوے امام کو بھی بیوی کے ذریعے زہر دلوایا گیا. یہ امام ہے کہ جو اپنی بابرکت زندگی سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. ایک خوبصورت حدیث ہے امام کی، ایک سلوات پڑھے تاکہ میں اس حدیث کو بیان کروں. کچھ خیر ہوتی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں المومن یحتاج الی 3 خصال. بہت بہترین ہماری زندگی میں کام آنے والی حدیث. المومن یحتاج الی 3 خصال. مومن کو اپنی زندگی میں 3 چیزوں کی ضرورت رہتی ہے. 3 چیزوں کی مومن کو ضرورت ہے. یہ نوے امام کا ہمارے لیے فرمان ہے. توفیق من اللہ، سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے توفیق. امام اس جملے کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ تم مسجد میں آ رہے ہو نماز پڑھنے، یہ نہ سوچنا تمہارا کمال ہے. تم رجب کے مہینے میں عبادت کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، یہ نہ سمجھنا تمہارا کمال ہے. نہیں، اگر اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی تو یہ عمل نہ ہوتے. شکر کرو اس بات کا کہ اللہ توفیق عطا کرتا رہے. اور وہ انسان کہ جو مسجد میں نہیں آ رہا ہے، وہ انسان کہ جو رجب میں عبادت نہیں کر رہا ہے، وہ انسان
میں مسجد نہیں جا رہا ہوں، میں یہ نہیں کر رہا ہوں، میں وہ نہیں کر رہا ہوں، میری مرضی ہے، نہیں، بلکہ سوچے کہ کون سا ایسا کام اس سے ہوا ہے کہ اللہ نے اسے توفیق چھین لی۔ المومن یحتاج الی ثلاث خصال توفیق من اللہ۔ پہلی ضرورت مومن کو توفیق کی ہوتی ہے، توفیق دیتا رہے پروردگار تو ہم اچھے کام کرتے رہیں گے۔ دوسری ضرورت واعظ من نفسہ، ایک اندرونی واعظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اندرونی نفس کا واعظ ہوتا ہے۔ واعظ یعنی نصیحت کرنے والا، ہمیں برائی سے روکنے والا۔ تو ہر انسان کے دل کے اندر ایک واعظ رکھا ہے خدا نے۔ آپ جانے کے بعد میں کہیں شراب کا ارادہ کریں کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں، اندر سے ایک دل سے آواز آئے گی کہ شراب حرام، شراب نہیں پینی چاہیے۔ وہی واعظ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیں برائی سے روکتا رہتا ہے، وہ دل کے اندر ہے ہمارا۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہیں برائی کی طرف متوجہ ہو کے برائی سے روکے، اپنے اندر کی آواز کو سن لینا، برائی سے رک جانا، یہ مومن کی ضرورت ہے۔ لیکن جب انسان اپنے اس دل کی آواز کو مسلسل نظر انداز کرتا رہتا ہے تو یہ واعظ بھی بعد میں خاموش ہو جاتا ہے، یہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ جو انسان بہت گناہ کی منزل میں آگے بڑھ چکا ہو پھر اس کا دل بھی بعد میں خاموش ہو جاتا ہے۔ تو دوسری چیز واعظ من نفسہ، توفیق من اللہ، واعظ من نفسہ۔ اور تیسری چیز قبول ینصب، یعنی نصیحت کو قبول کرنے کا حوصلہ، اس کی بھی مومن کو ضرورت ہے۔ تیسری چیز، پہلی چیز توفیق کی ضرورت ہے، دوسری چیز واعظ کی ضرورت ہے نفس کے، تیسری چیز نصیحت کو قبول کرنے کے حوصلے کی ضرورت ہے۔ بعض موقعوں پر ہمیں کوئی بات کسی کی اچھی لگ رہی ہوتی ہے مگر ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک بات ہے، حق بات ہے، مگر نہیں قبول کر سکتے۔ قبول کرنے کے لیے کیونکہ کیا چاہیے؟ ہمت چاہیے، اور اس کی ضرورت امام فرماتے ہیں مومن کو ہے۔ لہذا ہمیشہ دعا کرتے رہنے چاہیے۔ امام کی اس حدیث کی روشنی میں پروردگار ہمیں یہ تین چیزیں ملتی رہیں، ہمارے پاس رہیں، تیری طرف سے توفیق ہمیں ملتی رہے، ہمارا جو یہ نفس کا واعظ ہے یہ ہمیں برائیوں سے روکتا رہے، اور ہم اچھی نصیحتوں کو قبول کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ کہ جسے مولود پربرکت کہا گیا ہے امام رضا کے لیے، پروردگار اس امام کے وسیلے سے ہماری زندگی میں بھی خیر و برکت عطا فرما، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، ہمارے ایمان میں، تمام چیزوں میں ہماری برکت عطا فرما۔ پروردگار اس مولود کے وسیلے سے، امام تقی کے وسیلے سے جو بے اولاد ہیں بحق علی اصغر انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک راہ پر اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، اس مولود کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار نے واسطہ محمد والے محمد کا اس جشن کے، اس محفل کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا